ویلکم ٹو انٹلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم جیوفری چوسر کی دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز میں مرچنٹ کے کریکٹر کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے ہم فرائر کے کریکٹر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ فرائر کے کریکٹر کو سمجھنے کے لیے اسی چینل پر جیوفری چوسر کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس لیکچر کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں واپس مرچنٹ کے کریکٹر کی جانب۔ مرچنٹ کا مطلب ہے تاجر یا سوداگر۔ اس کا کریکٹر لائن نمبر 270 سے لے کر لائن نمبر 284 تک کنسسٹڈ ہے۔ پوائٹ کہتا ہے a merchant was there یعنی there، وہاں پر ایک مرچنٹ یعنی ایک تاجر بھی تھا، with a forked نوکیلی bird یعنی بیئرڈ، یعنی وہاں ایک نوکیلی داڑھی والا تاجر بھی ہمارے ساتھ موجود تھا۔ ان موٹیلی کا مطلب ہے موٹلے یعنی رنگ برنگا، کلرفل۔ اس نے رنگ برنگا لباس پہنا ہوا تھا یا وہ کلرفل ڈریس میں ملبوس تھا۔ اینڈ ہائی مینز ہائی یعنی بلند، آن ہورس گھوڑے پر، ہی سیٹ وہ بیٹھتا، وہ متکبرانہ انداز میں گھڑ سواری کیا کرتا تھا۔ اپون ہیز ہیڈ یعنی ہیڈ، اس کے سر پر، فلانڈرش یعنی فلیمش۔ بیور ہیٹ، اس کے سر پر ایک فلیمش کھال کی ہیٹ ہوتی تھی، یعنی اس نے اپنے سر پر ایک قیمتی کھال کا فلیمش ہیٹ پہنا ہوا ہوتا تھا۔ ہیز بوٹیز یعنی اس کے جو بوٹس تھے، اس کے جو جوتے تھے، کلیسپڈ یعنی ان کے تسمے بندھے ہوئے تھے، فیرے یعنی بڑے شاندار طریقے سے، اینڈ فیٹسلی اور بڑے نفیس انداز سے۔ اس کے بوٹوں کے تسمے بڑے نفیس اور شاندار طریقے سے بندھے ہوتے تھے۔ ہز ریزنز یعنی اس کی جو اوپینینز تھی، اس کی جو آراء تھیں، ہی اسپیک وہ کہا کرتا، فل سولمپلی یعنی بڑے مناسب طریقے سے۔ وہ اپنی آراء اور اپنے خیالات کا اظہار بڑی متانت اور بڑی سنجیدگی سے کیا کرتا تھا۔ سوننگ یعنی سوئنگ، آلوے یعنی آلویز۔ دا انکریز یعنی انکریز بڑھنا، آف ہیز وننگ یعنی اس کے جو خیالات تھے وہ ہمیشہ اس کے منافع کے متعلق ہی ہوا کرتے تھے، یعنی وہ جن خیالات کا اظہار بڑی سنجیدگی سے کیا کرتا تھا وہ خیالات محض اس کے منافع کے بارے میں ہی ہوا کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پیور بزنس مین تھا، ایک خالص تاجر تھا، یعنی اسے اپنے منافع کے علاوہ کسی اور بات کی پرواہ نہیں تھی۔ ہی وڈ دا سی ور کیپٹ فار اینی تھنگ یعنی اس کی یہ خواہش تھی کہ جو سمندر ہے اس کا ہر چیز سے تحفظ ہونا چاہیے، یعنی اسے ہر لحاظ سے محفوظ ہونا چاہیے۔ اب وہ کس سمندر کی بات کر رہا ہے؟ بٹوک سے یعنی بٹوین۔ مڈل برگ یعنی نیدرلینڈ، اینڈ آرویل یعنی انگلینڈ۔ نیدرلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان جو سمندر ہے اس کی تمام چیزوں سے حفاظت ہونی چاہیے، یعنی اس میں کوئی قزاق وغیرہ نہیں آنے چاہیے جو قافلوں کو لوٹتے ہیں۔ ویل کوڈ ہی ان ایکسچانج کا مطلب ہے ایکسچینج۔ شیلڈیز سیلے یعنی وہ غیر ملکی کرنسی جو ہے اس کی خرید و فروخت بھی کیا کرتا تھا۔ دس وردی مین یہ اہل شخص، فل ویل ہز وٹ بسیٹے یعنی یہ معزز اور اہل شخص عقل و حکمت اور دانائی سے کام لیا کرتا تھا۔ در وسٹے نو وائٹ مینز مین، کوئی بھی شخص، دیٹ ہی واز انڈیٹے کوئی بھی شخص یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، کسی بھی شخص کو اس بات کی خبر تک نہ تھی کہ وہ مقروض ہے۔ سو اسٹیٹلی بہت زیادہ وہ باوقار تھا، واز ہی آف ہز گورننس یعنی گورننس وہ اپنے معاملات میں بہت زیادہ باوقار تھا۔ اب کن معاملات میں؟ ود ہز بارگینز یعنی اپنے لین دین کے معاملات میں، اینڈ ود ہز چیویسانس یعنی ادھار دینے اور لینے کے معاملے میں۔ وہ اپنے لین دین کے معاملات میں اور ادھار لینے اور دینے کے معاملات میں بہت زیادہ باوقار سمجھا جاتا تھا۔ فار سودے یعنی ٹرولی، ہی واز اے وردی مین، در حقیقت وہ ایک باوقار شخص تھا۔ ود آلے وہ تمام معاملات میں اور تمام لوگوں کے ساتھ
ایک معزز انسان تھا، بٹ مگر سوت ٹو سائن یعنی اگر سچ کہا جائے آئی نوٹ ہاؤ مین ہم کالے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ لوگ اسے کیا کہہ کر بلاتے تھے، یعنی اس کا کیا نام تھا، اگر سچ پوچھیں تو مجھے اس کے نام کا علم نہیں ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔